روندیو یہاں اکھا نال دعا کرے سو اس خاندان دے جتنے مرحومین بالخصوص محسن بکر، فخر بکر، سردار محمد اصغر خان نوانی، میرے بھائی حفیظ اللہ خان نوانی، سردار اشتیاق سر خان دے والدین، سردار رشید اکبر خان دے والدین، اور میرے بھائی جتنے خاندان دے مرحومین مولا قناعت لطف جو انہوں نے درجات بلند کرے، نوانی خاندان دا سایہ سارے سران تے قائم رہے۔ روندیوں اکھاں نال دعا کرے سو میرے نوانی خاندان جڑی محنت کریں دے پہنے الیکشن دے وچ دعا کرو سردار سید اکبر خان کو کامیابی آوے، الہی امین آکھی چا کرو، دعا کرو 5/4/12 دا 72 شہدائے کربلا دا واسطہ دیندے ہیں، باری سرکار دا واسطہ دیندے ہیں، میرے بھائی سردار سید اکبر خان اپنے مشن دے وچ کامیاب تھی وے اور الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جیت وے۔ شمسو کمر کے سنگ ستارے حسین کے، شمسو کمر کے سنگ ستارے حسین کے، دارین بس رہی ہے سہارے حسین کے، دارین بس رہی ہے سہارے حسین کے، عملوں کی بات اور یہ تو قسمت کے کھیل ہیں، انہوں نے سمجھ لیے تھے اشارے حسین کے۔ سامعین محترم واجب الاحترام عزاداران امام حسین بادشاہ موالین حیدر قرار، آپ جناب کے سامنے ملک پاکستان کی عظیم ترین شخصیت خطیب آل محمد، وکیل آل محمد، وکیل ولایت علی، مفسر تاریخ کربلا، مورخ آل محمد، شہنشاہ فضائل المصائب جناب سرکار علامہ نقاش الحسنین خان خوشاب، ان کے بعد ملک الذاکرین، عمدۃ الذاکرین، فخر الذاکرین، خزینۃ القصائد، بل صاحب جناب ذاکر ملک عرفان ساجد رکن منڈی بہودین، خاندان آل محمد کی عظمت پر دل کی گرائیں کے ساتھ بلند تر سلوہ۔ اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار ماتمی قہر اٹھتا ہوا قدم اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جتنی مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ پروردگار جتنے مومن بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار بانیان نے جن کی بخشش کے لیے مجلس کروائی ہے، پروردگار جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرا شہید ہے ان کے درجات مزید بلند سے بلند فرما۔ پروردگار میں نہیں جانتا ان حاضرین کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ غیبت کی مسند پہ حیبت کی نقابِ اوڑے فرزند زہرا ان کی دعائیں جانتا ہے۔ پروردگار اسی امام کے طفیل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جن مومنین کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں قبول و منظور فرما، اور پروردگار ہماری ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارا نامہ اعمال اس قدر عالی نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کردار اس قدر اعلیٰ نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، لیکن فرش عزا پہ بیٹھا ہر ماتمی یہ جانتا ہے ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا سر المستودع فیہ، بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین۔ ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا آنی بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی امام الانزع البتین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین۔ ثم الصلاة والسلام علی امام التقا وابن ام المصطفى شقیق النبی المجتبى لیث الثرى غیث الورى حتف الوداع
مفتاح الندى مصباح الدجى ثم الصلاة والسلام على إمام حضي مكي مدني قرشي لوذعي وسي ولي علي ثم الصلاة والسلام على كلمة الرحمن مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی الشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبہ وسقر الذی سمته امہ حیدر نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری ثم الصلاة والسلام علی سیدت الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ راحت روح المصطفیٰ شقیق نبی المجتبی لیث الثری غیث الورى حتف الندى مفتاح الندى الذي انزل في شأنها وشأن زوجها سورة العطاء اعنی فاطمة الزہراء بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا يعذب هذا القوم الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق فی فضل علی. عظمت سیدہ فاطمہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجئے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ جس زبان پہ ہماری دادی کا نام آتا ہے پروردگار زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. گناہوں کی بخشش کے لیے اونچی صلوات پڑھ دیجئے گا. سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ میں موضوع سخن پہ کچھ لب کشائی کروں، میں جب بھی مجلس کا آغاز کرتا ہوں اور اپنے سامنے بیٹھنے والے اگر چہرے بوڑھے نظر آئیں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ آخر کیوں یہ وقت جو ان کا بستر پہ آرام کرنے کا ہے یہ فرش حسین پہ آئے بیٹھے ہیں. توجہ رکھیے گا، چند ساعتیں جو ہمیں میسر ہوئی ہیں فرزند زہرا کی مجلس میں، یہ فرزند زہرا کی توفیق ہے کہ ہم یہاں اکٹھے آئے ہیں. وہی بات ہے جو قبلہ فرما رہے تھے کہ ہم بھی اتنا حاضر ہوں کہ سیدہ کو کہہ سکیں ہم باغی نہیں ہیں. سامعین گرامی قدر، آخر کیوں سارا سال محنت کرنے والا مزدور پیسے جمع کرتا رہتا ہے جیسے اعلان محرم کا ہوتا ہے ساری جمع پونجی نکال کے کہتا ہے میری کوئی ضرورت نہیں ہے بنام حسین مجلس کروا دو. آخر کیوں مائیں اپنے بچوں کو جو 2 4 6 ماہ کے ہوتے ہیں جو آرام کرنے کا موسم ہوتا ہے گودیوں میں اٹھاتی ہیں لبیک یا علی اصغر کی پٹیاں باندھیں ماتمی حلقوں میں جلوسوں میں گرمیوں میں بیٹھ جاتی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ میں ساری زندگی نہ جان پاتا اگر رسول خدا نہ کہتے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان حب الحسین یجری فی عروق المؤمنین کما یجری الدم. یہ جو حسین کے متوالے نام حسین پہ جمع ہو جاتے ہیں یہ خود نہیں ہوتے، عام لوگوں کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. جو بنام حسین آ جاتے ہیں ان کی رگوں میں خون نہیں، میرے بیٹے حسین کا عشق دوڑتا ہے. جن کی رگوں میں حسین کا عشق دوڑتا ہے وہ میرے ساتھ ہم سفر رہیں گے. اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہر بندہ نام علی اور نام حسین پہ بولتا ہی نہیں ہے. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہو تو بول کے تائید کیجئے گا. بولتا وہی ہے پروردگار جس کا ضمیر غدیر کی مٹی میں خمیر کرتا ہے. جن کا ضمیر، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و اہل بیت محمد. یقیناً آپ تھکے بیٹھے ہیں لیکن بنام حسین کی مجلس اور تھکاوٹ کا کوئی جوڑ نہیں ہے. محسن دو جہاں کی مجلس میں سلیمان محمدی کی نشانی دیکھی، لیا جو جوش ولا سے نام علی، شیعوں کے ضعیفوں کی جوانی دیکھی. علی کا ذکر ہمیں جوان کر دیتا ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس طرح ناسبیت کا دور پھیل رہا ہے
حسین کے نام کے خلاف زبانیں دراز ہو رہی ہیں، کچھ قلب اپنے چوراہوں سے نکل کے حسین کے نام کے خلاف بول رہے ہیں، علی کے نام کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں تو اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ یزیدیت کے اس وائرس کو روکنے کے لیے عشق حسین کی ویکسینیشن ضرور ہونی چاہیے۔ میں آپ کو عشق حسین کی ویکسینیشن کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث جو رسول گرامی قادر نے کہی شان امام حسین میں، احب اللہ من احب حسینا، قبلہ فرما رہے تھے اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ساری زندگی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر لیں، حج کیا جا رہا ہے ہم اللہ سے محبت کر لیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے ہم اللہ سے محبت کر لیں، روزہ رکھا جا رہا ہے ہم اللہ سے محبت کر لیں۔ رسول فرماتے ہیں اس سے ایک منزل اور آگے ہے، تم اللہ سے محبت کرو، یہ بھی بڑا رتبہ ہے۔ میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں اللہ تجھ سے محبت کرے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ ہر اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ معشوق خدا بن جاتا ہے۔ اچھا پھر ایک اور منزل آگے لیتے ہیں، اس کو تھوڑی سی کم کیجئے گا، ایک منزل اور آگے لیتے ہیں۔ ہمارا یہ ترہ ہے اور ہم تو یوں ہی پڑھتے ہیں، ہم علت بیان کرتے ہیں کیوں؟ ساری دنیا جنت ڈھونڈ رہی ہے، آؤ ایک پانی کے قطرے کے بدلے، تھکے بیٹھے ہیں تو میں بھی لسی کے اوپر والا جھاگ پڑھ دیتا ہوں، دو چار واقعات، بیدار ہیں تو ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ کبھی حسین کے بارے میں حدیث قدسی رسول کی زبان سے ہو رہی ہے کہ من بقا علی الحسین عارفا بحقے، جو بھی حسین پہ معرفت رکھتے ہوئے ایک آنسو بہائے، مثل جناح بعوضہ، اس کی تعداد، اس کا وزن سمندروں جتنا نہیں، مچھر کے ایک پر جتنا آنسو تم بہا دو، میں رسول اللہ ضمانت دیتا ہوں اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ آؤ جنت کی قیمت بتا رہا ہوں۔ پھر کبھی فرمایا جاتا ہے جعل الشفاء فی تربت الحسین، دنیا میں ہر لا علاج بیماری علاج رکھتی ہے خاک شفا سے۔ سمجھیے گا میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، ہر بیماری کا علاج خاک شفا، جنت ایک آنسو کے بدلے۔ پھر فرمایا جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین، اللہ کہتا ہے کعبے کی چھت پہ دعا مانگو، میں وعدہ نہیں کرتا قبول ہے، مسجد نبوی دعا مانگو، میں وعدہ نہیں کرتا قبول ہے، لیکن حسین کی قبر کے اوپر بنا ہوا گنبد، اس کے نیچے تم کھڑے ہو جاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں بنام حسین دعا قبول کروں گا۔ یہ ساری وجوہات کیوں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ بنام حسین یہ ملتا ہے، اللہ کیوں دیتا ہے؟ کیا اللہ جس کو چاہے مرضی دے دے؟ اللہ امتحان لیتا ہے۔ حسین نے کہا تھا پروردگار تو نے امتحان مانگا ہے، تو نے کہا کون میرے راہ پہ قربان ہوگا؟ انبیاء چپ ہوئے، حسین بولے ہم قربان ہوں گے، ہمارا خاندان قربان ہوگا، ہمارے اہل و عیال قربان ہوں گے، ہماری ناموسیں قربان ہوں گی۔ اللہ قربانی تو مانگ رہا ہے، حسین کے بدن میں جب تک لہو کا آخری قطرہ ہے وہ تیرے نام پہ دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی وعدہ کیا تو نے آخری قطرہ میرے نام پہ دیا ہے، اب تیرے نام پہ جو پانی کا پہلا قطرہ بہائے گا ہم بھی جنت نہ دے تو اللہ نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ کیوں ایک قطرے کے بدلے جنت دی گئی ہے؟ حسین نے آخری قطرہ بھی اسے دیا، وہ پہلے قطرے کا خریدار بن گیا۔ جنت لے لو، جنت غم شبیر کے ایک اشک کی قیمت۔ اسرار سے فرما گئی یہ بانی اسلام، ارے واعظ مجھے لالچ دے کسی قیمتی شے کا، جنت میری آنکھوں سے ٹپکتی ہے صبح و شام۔
جنت مانگنے والی چیز نہیں. اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو جنت بانٹنے والی چیز کا نام ہے. آگے آئیے، حسین کی خاک میں شفا. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خدا را فتویٰ نہ لگ جائے، بات سمجھیے گا. جب ہم ممبر پہ آنے والے کو کہتے ہیں کہ پہلے پڑھو پھر ممبر پہ پڑھو، پھر ہم بھی جو صحیح حدیث پڑھیں حق بنتا ہے وہ بیان بھی کریں. رسول نے کیا فرمایا؟ جعل الشفاء فی تربت الحسین. سمجھیے گا، اللہ نے میرے بیٹے حسین کی خاک میں شفا رکھی ہے. کس میں؟ بولیے گا، مشکل لفظ نہیں ہے. کس میں؟ خاک میں شفا رکھی ہے. آنکھیں کمزور ہیں، خاک شفا ڈالو، بینائی ٹھیک ہو جائے گی. زبان میں لکنت ہے، خاک شفا زبان پہ رکھو، زبان ٹھیک ہو جائے گی. جو بھی بیماری ہے، کس میں شفا ہے؟ حسین کی، تھکے بیٹھے آپ حضرات، حسین کی خاک میں. آؤ قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، آیت پڑھتا ہوں. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا؟ عیسیٰ ہاتھ رکھتے تھے، آنکھیں جس کی خراب ہوتی تھیں اللہ آنکھیں دے دیتا تھا. اللہ نے عیسیٰ کی ذات کو معجزہ دیا. عیسیٰ کی ذات میں معجزہ ہے کہ آنکھیں دے. موسیٰ کی ذات میں معجزہ ہے کہ زبان بولنے لگے اگر لکنت ہے. کسی انبیاء کی ذات کو معجزہ دیا کہ وہ بہروں کو سماعت دیتے ہیں. کسی نبی کی ذات کو یہ معجزہ دیا کہ وہ ہاتھ بیمار والوں کے ہاتھ ٹھیک کرتے ہیں. کسی نبی کی ذات کو یہ معجزہ دیا کہ اگر زبان میں لکنت ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اب میں کہاں جاؤں؟ جو کام اللہ انبیاء کی ذات سے لے سکتا ہے وہی کام اللہ حسین کی خاک سے بھی لے سکتا ہے. لیے ہیں اللہ نے کام. نہ رسول اللہ کہتے کہ شفا ہے تو ہم بھی نہ کہتے. یہ خدا کی قدرت ہے. جو کام حسین کی خاک سے لیے وہ انبیاء کی ذات سے بھی لے تو اللہ ہے. اگر بیدار ہیں تو صلوات پڑھ لیجئے گا. پھر پروردگار نے حسین کو شہادت عظمیٰ کے بدلے بڑے تحفے عطا کیے. حسین نے شہادت دی تب رتبہ ملا. جس نے جتنی پریشانیاں اٹھائیں اللہ نے اتنے معجزے دیے. اللہ نے کسی کو خلیل بنایا، کہا کہ قربانی دو گے. اللہ نے کسی کو حبیب بنایا، کہا قربانی دو گے. اللہ نے کسی کو عزت دی، کہا مشکل میں آزماؤں گا. اللہ نے ہر نبی کا امتحان لیا. جو جتنا امتحان دیتا گیا اللہ رتبے بڑھاتا گیا، رتبے بڑھاتا گیا. لیکن بکھر کی سرزمین پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک وہ منزل بھی آئی ہر نبی نے کہا پروردگار بس، پروردگار اس سے زیادہ امتحان نہیں دے سکتے، پروردگار بس. آدم حابیل جب قتل ہوئے تو اس وقت روئے، پروردگار بس. جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت نبی روئے، پروردگار بس. ایک منزل پہ آ کے ہر نبی نے کہا پروردگار بس، پروردگار بس، پروردگار بس، پروردگار بس. ابراہیم نے، ابھی آپ نے قربانی کی ہے نا، ابراہیم کی سنت پہ عمل کیا ہے. آنکھوں پہ پٹی باندھی، ذبح کروں گا لیکن پروردگار دیکھ نہیں سکتا، پروردگار بس. چھری چلائی، ہاتھ کانپا، بول کے تو نہیں کہا لیکن ہاتھ کانپنا دلیل بن گیا. پروردگار بس، پروردگار بس. یوں ہی تو نہیں کہا حسین آدم کا بھی وارث ہے، حسین عیسیٰ کا بھی وارث ہے، حسین شیش کا بھی وارث ہے. ہر نبی نے کہا پروردگار بس. حسین نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ادھر پروردگار نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین ہر نبی نے کہا پروردگار بس، پروردگار بس. تم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، شکست خوردہ ہے تم سے تقدیر، بس کرو بس. لے کے ممکنات کی جاگیر بس کرو. توحید پہ حسین نے اتنے کرم کیے، کہنا پڑا خدا کو بھی شبیر بس کرو.
کہنا پڑا، اتنی قربانیاں دی ہیں حسین نے، بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھے تو وہ ابراہیم ہے، ہم حسین ہیں۔ پروردگار امتحان بڑھا، ہم وارث آدم ہیں، حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہوگی، حسین امتحان دیں گے۔ اچھا ایک اور بات کرتا ہوں، اگر آپ کی معرفتیں بلند ہیں اور چند نوجوان بھی میری بات سمجھ پائیں، کیوں ابراہیم سے بیٹے کی قربانی کو روکا؟ ابراہیم سے بیٹا نہیں لیا، ایسے ہی ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی یقیناً۔ ابراہیم سے بیٹا نہیں لیا، حسین سے لے لیا۔ ابراہیم سے ایک قربانی نہیں لی، حسین سے 72 لے لی۔ سمجھے تو زمانہ، حسین سمجھو، جب بھی کربلا جاؤ گھر گاڑی پیسہ نہ مانگو، حسین کے زری کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہو حسین ہمیں حسین چاہیے۔ حسین سے حسین مانگو، شناختی کارڈ والا حسین نہ جانو۔ 3 شعبان کو آئے، 10 محرم کو گئے، اتنی عمر، والد یہ والدہ یہ نہیں، معرفت رکھو، حسین کو سمجھو۔ کیوں حسین سے قربانی لی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں وہ جن کے بچے ہیں وہ بات سمجھیں گے۔ اگر کوئی بچوں سے چیز لے لے، اپنے بچوں کو آپ کچھ کھانے کے لیے دیں، بچے سے لے کے یوں منہ کے قریب کریں، کھانے لگیں، بچہ کیا کرتا ہے؟ بولیے، کچھ نوجوان تو میری بات میں سمجھ رہے ہوں گے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، یوں منہ بنا لیتے ہیں، رونے لگ پڑتے ہیں۔ بچے کو بسکٹ دیں، جب واپس لیں اور کہیں کہ میں کھاؤں تو بچہ پریشان، آپ کے علاقے میں بھی پریشان ہوتے ہیں۔ بچپنے میں باپ نہیں لیتا، بیٹے کو دیتا ہے، یہ تم کھاؤ، خود بھوکا تم کھاؤ، خود آرام میں نہیں بیٹا تم آرام کرو، مائیں بھی یوں کرتی ہیں۔ لیکن جب یہ بیٹا جوان ہوتا ہے، سمجھے، جب یہی بیٹا جوان ہوا، باپ نے پیسے بھی لیے، جو کل کچھ نہیں لے رہا تھا، کیوں چھوٹا ہے، آج پیسے بھی لے رہا ہے، بڑا ہو گیا ہے، عرفان پا گیا ہے، پیسے بھی لے رہا ہے، کھانا بھی لے رہا ہے، خدمت بھی کروا رہا ہے۔ بچپن میں لیتا تھا تو یہی بچہ رو پڑتا ہے، جب یہی بچہ جوان ہوا تو باپ لے رہا ہے۔ اسی لیے ابراہیم سے نہیں لیا، حسین سے لے لیا ہے۔ ابراہیم کو بچہ دیا، یوں پروردگار نے روح کھینچنے کا ارادہ کیا، ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، پروردگار نے کہا تم سے نہیں لیں گے، ابھی بندگی بچپنے میں ہے۔ ادھر حسین نے سارا گھر دیا، اللہ کی آواز آئی دے دو، بندگی معراج پا گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بندگی، میں اختصار کر رہا ہوں، بندگی معراج پا گئی ہے۔ جب بندگی نے معراج پایا تب حسین وارث آدم بنا، تب حسین وارث عیسیٰ بنا، تب حسین وارث ابراہیم بنا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ میں مختصر کریں، انشاءاللہ اذان سے پہلے ختم کریں گے، اور یہ مجھے آذان ولایت کی آخری تکبیر کہہ لینے دیجئے، پھر ہم اختتام کہیں۔ حسین کی معرفت کیجئے، حسین سے محبت کیوں ہو؟ آخری باتیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، وگرنہ ہم بتائیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے، ساری دلیلیں چھوڑ دیجئے، میں مختصر سمجھاتا ہوں حسین سے محبت کیوں، آخر حسین سے عشق کیوں۔ آج کل جو بارشوں کا ماحول بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا چلانے والے لوگ جانتے ہوں گے، کراچی میں جو پانی زیادہ آ گیا ہے، بچے بہہ رہے ہیں، اگر کہیں سیلاب آ جائے، آپ یہ منظر دیکھ چکے ہوں گے اور بہتر جانتے ہوں گے، ایک پل بنی ہوئی ہے، مثال سمجھیے، ہم آخر کو پہنچ گئے، ایک پل بنی ہوئی ہے، سیلاب ہے، اب دور سے دیکھتے ہیں ایک ماں کاندھوں پہ بچہ اٹھا رہی ہے۔ حسین سے محبت کیوں؟ مختصر بتا رہا ہوں، دور سے دیکھا پانی بہ رہا ہے، ایک ماں اپنے کاندھے پہ بچے کو اٹھا رہی ہے، اب پل کے قریب سے اس نے گزرنا ہے، اس نے دیکھا سامنے ایک بندہ کھڑا ہے،
اب ماں یا خود بچے گی، دونوں ہاتھوں سے پل کو پکڑے گی یا بچے کو بلند کر دے گی؟ مائیں کیا کریں گی؟ خود بچیں گی یا بچہ بچائیں گی؟ بچہ بچا دیں گی، خود قربان ہو جائیں گی، بچہ بتا دیں گی، خود قربان ہو جائیں گی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یزیدیت کا سیلاب اسلام بہا کے لے جا رہا تھا، حسین نے خود کو قربان کر کے اسلام بلند کر دیا ہے۔ حسین نے اسلام بچا لیا ہے۔ حسین سے محبت کیجئے، حسین سے عشق کیجئے، اور سمجھیے حسین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا پیاسا پانی۔ حکم دیتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی۔ شبیر اگر حکم دیتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی۔ کیا لشکر شمر کو لمحوں میں ڈبوتا پانی۔ پانی کی تو در اصل شہ کو ضرورت ہی نہ تھی، ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی۔ دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات، لبے معصوم پہ خود دوڑ کے آتا پانی۔ جنگ کرنے کی عباس اجازت پاتے، خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا پانی۔ شامل ذکر علی ذکر ثلاثہ کر کے، علی کے لقب اپنوں کے ساتھ جوڑ لیے ہیں۔ علی کو امیر المومنین کہا تو تم نے اپنوں کو کہا، علی کو امام المتقین کہا تو تم نے اپنے کہا۔ شامل ذکر علی ذکر ثلاثہ کر کے لوگ پیتے رہے ہر دور میں جھوٹا پانی۔ زمزم آب کو کہہ کے روکا تھا حاجرہ نے، مگر رگڑتے ایڑیاں اصغر کسی حاجرہ سے نہ رکتا پانی۔ اپنا اعجاز اگر رن میں دکھاتے شبیر، اگر شبیر فرزند زہرا معجزہ دکھا دیتا، حکم دے دیتا، اگر اپنا اعجاز رن میں دکھاتے شبیر، ڈوب جاتا یہ جہاں اتنا برستا پانی۔ اتنا برستا پانی۔ حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو دین بچانے کی ضرورت تھی۔ میں اپنی ہر مجلس میں سادات سے ہاتھ باندھتا ہوں، کوئی اور روئے نہ روئے، مجلس میں آ گئے ہو۔ فاطمہ زہرا تمہیں دیکھ رہی ہیں، سیدو تمہارا رونا حق بنتا ہے، بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے حسین کو۔ مجلس میں آ گئے ہو، خدا کی قسم میں اس طرح نہیں کہتا کہ دھاڑے مار کے رو تب گریہ قبول ہے، نہیں۔ ایک مچھر کے پر جتنا امام صادق کہتے ہیں تم رو لو جنت واجب ہو جائے گی، تم جنت کے پیچھے نہ جاؤ، جنت تمہیں تلاش کرے گی۔ بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے حسین کو، اور لکھا ہے علماء نے حسین کو مارنے کی ضرورت تو نہ تھی، اکبر کے بعد تھوڑی دیر مسلمان رک جاتے، حسین خود مر گیا ہوتا۔ آوازیں بلند رکھیے، گرمی ہے، کربلا سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے، تمہارے پاؤں میں چل چل کے چھالے تو نہیں پڑے ہیں، تمہاری 4 سال کی بیٹیاں دھوپ پہ تو نہیں بیٹھی، تم رو گے کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ یہ تو قسمت حسین کی سکینہ کی ہے، یہ تو قسمت حسین کے سجاد کی۔ آخری لمحات حسین بہنوں کے خیمے میں، السلام علیک یا اختی زینب، بہن زینب حسین آخری سلام کرنے آیا ہے، خود کو کربلا لے جائیے۔ تصور کیجئے آپ اپنی آنکھوں سے حسین دیکھ رہے ہیں، پھر گریہ ہو جائے۔ حسین آخری سلام کرنے آیا ہے، کسی نے لکھا 10 ودے 20 ودے 50، میں کہ تو 500 ہوں، مارا تو گیا نا حسین۔ آئے حسین کی حالت کیا تھی؟ میں 1 سے 2 روایتیں پڑھوں گا۔ جب بہن کے دروازے پہ تھے، حسین کی حالت کیا ہے؟ ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، کوئی تو ہائے کرے نا۔ حسین کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، حسین کے آبرو کٹے ہوئے ہیں، داڑھی خون سے تر ہے،
اور کہتے ہیں سکینہ میرا آخری سلام، کہا بابا تو بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، پہلے چچا عباس چلا گیا، میرا بھائی اکبر چلا گیا، تو بھی جا رہا ہے، ہمیں نانا کے شہر مدینہ چھوڑ دے۔ بیٹی کو بلایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹی تیری منزل مدینہ نہیں شام۔ ایک آنسو بہا لیجئے گا، میں پھر کہتا ہوں تم رو گے کوئی تمہیں تماچے نہیں مارے گا۔ حسین کی بیٹی کو رونے نہیں دیا جاتا، حسین میدان کی طرف جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، حسین کی حالت زخمی پڑھی نہیں جاتی، نہیں پڑھا جاتا حسین۔ بہت سارے علماء کے بارے میں، آیت اللہ وحید خراسانی کے بارے میں، بہاؤالدینی کے بارے میں ہے، کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے حسین دائیں رخسار کے بل گرا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک سے دو روایتیں پڑھوں گا، ہمت نہیں ہے انسان وہ روایت پڑھ سکے۔ اب فوجی اشقیاء میں اختلاف ہوا، حسین زندہ ہے یا حسین مارا گیا۔ کچھ کہتے حسین زندہ ہے، تیروں میں تیر، تلواروں میں تلواریں، نیزوں میں نیزے، یہ کوئی عام حدیث ہے۔ حسین کے جسم میں اتنے زخم تھے، دائیں کی ہوا بائیں چلی جاتی تھی۔ امام صادق سر پہ ماتم کرتے کہتے تھے قتل جدی بالاشجار والسیوف والاخشاب۔ کوئی خشب کا ترجمہ کرے، روتے تھے امام صادق، میرے دادا حسین کو اتنا مارا گیا، کسی نے پتھروں سے مارا ہے، کسی نے نیزوں سے مارا ہے، کسی نے تلواروں سے مارا ہے۔ قتل جدی بالاخشاب، اخشاب کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا، اخشاب عربی میں خشب لکڑی کو کہتے ہیں۔ تیرے معصوم فرماتے ہیں جسے کربلا کی زمین پہ اور کچھ نہیں ملا، اس نے اتنا مارا ہے حسین کو، حسین کے بدن کی ہڈیاں جوڑ جوڑ جدا ہو گئی۔ کوئی کہتا حسین زندہ ہے، کوئی کہتا حسین مارا گیا۔ شمر آگے بڑھا اور کہتا ہے امتحان میں لیتا ہوں، پتہ چل جائے گا زندہ ہے یا مارا گیا۔ کیا امتحان لے گا؟ کہا جاؤ علی کی بیٹیوں کے خیمے کو آگ لگا دو۔ عزادارو آگ کا نام آنا تھا، غریب میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پھر بھی کونیوں کا سہارا لے کے کہتے رک جاؤ ابھی حسین زندہ ہے۔ میری بہنیں پردیدار، اجرکم اللہ، آوازیں بلند رکھیے۔ تیرے امام زمانہ مقام صاحب الزمان کربلا آج بھی موجود ہے، جو ظاہر دیکھ کے آئے ہو تائید کرنا۔ امام زمانہ خون روتے تھے، کسی نے کہا مولا خون کیوں روتے ہو؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں دوڑتے گھوڑے سے میرا دادا زمین پہ گرا۔ کہا مولا حسین گرا یہاں پہ ہے، مقتل گاہ حسین کی وہاں پہ ہے، حسین وہاں گیا کیسے؟ کہا رلاتی تو یہی بات ہے، میرا دادا اٹھتا تھا پھر زمین پہ گر جاتا تھا، میرا دادا اٹھتا تھا پھر زمین پہ گر جاتا تھا۔ کیا ہوا مولا؟ حسین تھک گئے تھے، اٹھتے تھے اور پھر گر جاتے، کا تھکے نہیں تھے۔ میرے دادا حسین پھوپھیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے، کوئی پتھر مارتا حسین زمین پہ گر جاتا، حسین پھر اٹھتا، کوئی تلوار مارتا حسین زمین پہ گر جاتا۔ کہا مومن رلا نہیں، ایک وقت وہ آیا جب حسین زمین پہ گرا، حسین پہ غشی آ گئی۔ کہا مولا حسین بے ہوش ہو گئے تھے، پھر مقتل گاہ حسین چل کے کیسے گئے؟ روئے تیرے اور میرے امام۔ کہا کس نے کہا حسین چل کے گیا ہے؟ اب تک جو نہیں رویا سر اٹھا کے دیکھنا۔ کہا حسین مقتل گاہ چل کے نہیں گیا، جب حسین پہ غشی آئی باقی سفر شمر میرے دادا حسین کو بالوں سے لے کر پھوپھیوں کے خیموں میں، یا کالے برقے والی بی بی تھی، کہتی شمر رک جا میرا حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین، پروردگار قبول فرمائے۔